الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون صدق الله العظيم فجاء محمد سراج منيرا فصلوا عليه كثيرا كثيرا سورة الانفال آیت نمبر 36۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو لوگ کافر ہیں وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں کو خدا کے راستے سے روکیں، سو ابھی اور خرچ کریں گے مگر آخر وہ ان کا خرچ کرنا ان کے لیے باعث حسرت ہوگا اور وہ مغلوب ہو جائیں گے، اور کافر لوگ دوزخ کی طرف پھانکے جائیں گے۔ یہ سچ کا ترجمہ ہے۔ کافروں نے اسلام کا راستہ روکنے کے لیے بے حد زور لگایا، زبان سے، عمل سے، مال خرچ کر کے تینوں راستے اختیار کیے۔ عبادت کے بھی یہی تینوں طریقے ہیں۔ قولی عبادت ہے جو زبان سے کی جاتی ہے، فعلی عبادت ہے جو عمل سے کی جاتی ہے، اور مالی عبادت ہے جو مال کے ذریعے خرچ کر کے اللہ کے راستے میں کی جاتی ہے۔ پچھلی آیات کے اندر گزر گیا کہ وہ خانہ کعبہ سے لوگوں کو روکتے بھی، اور کوئی نماز وغیرہ پڑھتا تو وہ سیٹیاں بجاتے اور تالیاں بجاتے اور شور شرابہ کرتے۔ مقصد ان کا ایک ہی تھا کہ راہ حق کا راستہ روکا جائے، لیکن اسلام تھا کہ وہ پھیلتا جا رہا تھا، لوگ تھے کہ وہ اسلام میں داخل ہوتے جا رہے تھے، اور دوسری طرف کفار مکہ کی تکالیف تھی جو مسلمانوں پر تھی، وہ بڑھتی جا رہی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ مدینہ کی طرف ہجرت کر جائیں، اور مدینہ منورہ کو اپنی تبلیغ اور اسلام کا مرکز بنائیں، وہاں سے یہ اسلام کا نور پھر پوری دنیا میں پھیلے گا، اور پھر پھیلا بھی۔ تو اس وقت کے مشرکین جو تھے مکہ کے، انہوں نے پھر مال جمع کیا کہ ان کو ختم کیا جائے، اسلام کا راستہ روکا جائے۔ تو یہاں اسی چیز کا تذکرہ ہے، کیونکہ پیچھے بات ساری غزوہ بدر کی چل رہی تھی، تو غزوہ بدر میں جو مال تھا وہ سارا تجارت کے لیے انہوں نے بھیجا تھا ابو سفیان کی قیادت میں، تو اس کا مقصد بھی یہ تھا کہ اسلام کا راستہ روکا جائے۔ اور پھر جب بدر کے لیے لشکر تیار ہوا تو یہ جو مشرکین مکہ کے سردار تھے، باری باری ہر روز 10 اونٹ ذبح کرتے تھے، اس اپنی فوج کو، اس اپنے لشکر کو کھانا کھلانے کے لیے۔ تاکہ مسلمانوں کو اور اسلام کو ختم کیا جا سکے۔ تو یہ آیت جو ہے یہ انہی کے بارے میں نازل ہوئی ہے، لیکن قیامت تک جو بھی اس کردار پر چلے گا،
وہ سب اس میں شامل ہیں۔ اسلام کے راستے کو روکنے کے لیے، اسلام کو روکنے کے لیے جو بھی خرچ کرے گا، اور آج بھی ہو رہا ہے اور یہ قیامت تک سلسلہ چلتا ہی رہے گا۔ آج بھی کافر کی بڑی بڑی سازشیں اور چالیں ہیں جن کے ذریعے بظاہر تو وہ کوشش نظر آتا ہے کہ یہ ہماری مدد کر رہے ہیں، لیکن در حقیقت در پردہ ان کی دشمنی ہے۔ کبھی وہ مفت علاج کے ذریعے، کبھی وہ کسی طریقے سے، کبھی وہ تعلیم کے میدان میں خرچ کر کے، ان سب کا مقصد ایک ہی ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کو روکا جائے، ان کو بریک لگائی جائے، یہ کہیں دوبارہ دنیا پہ غالب نہ آ جائے۔ سب کا یہی مقصد ہے۔ اس وقت کے کافر ہوں یا آج کے کافر ہوں، سوچ ان کی ایک جیسی تھی، ایک جیسی ہے، ایک جیسی رہے گی۔ کردار بدلا ہے، عمل بدلا ہے تو ہمارا بدلا ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ وفا میں اگر فرق پڑا ہے تو ہم میں پڑا ہے۔ تو اللہ نے یہاں یہی بات سمجھائی ہے کہ یہ جو کافر ہیں، جو اسلام کا اور اس مسلمانوں کا راستہ روکنے کے لیے یہاں ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ہم جتنی مرضی نمازیں پڑھتے رہیں، ہماری نمازوں سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب ہم نظام کی بات کرتے ہیں کہ سودی نظام نہیں ہونا چاہیے، ہمارا تعلیمی نظام جو ہے وہ اسلامی ہونا چاہیے، ہمارا عدالتی نظام جو ہے وہ اسلام کے مطابق ہونا چاہیے، وہ قرآن و سنت کی حدود کے اندر ہونا چاہیے، ہماری جو قانون کی کتاب ہے وہ قرآن کریم ہے، بنیادی جو قانون کی کتاب ہے۔ جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو یہ بات انہیں ناگوار گزرتی ہے۔ اور اسلام جب بات کرتا ہے تو نظام کی کرتا ہے، یہ بات بھی ذہن میں رکھیں۔ یہاں جو بات ہو رہی ہے وہ انہیں یہ نہیں تکلیف تھی کہ یہ مسلمان نمازیں پڑھتے ہیں، یہ زکوٰۃ دیتے ہیں یا دوسری چیزیں کرتے ہیں۔ اب انہیں تکلیف یہ تھی کہ اگر انہوں نے تو اس مدینہ منورہ میں جا کر ایک ریاست کی بنیاد رکھ دی ہے، یہ ریاست پھیلتی چلی جائے گی اور جہاں جو بھی علاقہ اس کے زیر نگیں آتا چلا جائے گا وہ ایک اس نظام میں ڈھلتا چلا جائے گا۔ انہیں اپنے نظام کی فکر پڑی کہ ہمارا نظام خطرے میں پڑ گیا ہے، ہمارا نظام ختم ہو جائے گا، لہذا وہ مقابلے کے لیے اترے، اور اس مقابلے کے لیے انہوں نے مال جمع کیا، تجارت کی، اور پھر وہ کھلے دل مال خرچ کیا تاکہ اسلامی نظام کا راستہ روکا جائے، اسلام کا راستہ روکا جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں کو خدا کے راستے سے روکیں، عن سبیل اللہ یا سدو عن سبیل، یا سدو کہتے ہیں روکنا، سبیل اللہ اللہ کا راستہ۔ اللہ کا راستہ کیا ہے؟ دین اسلام ہے۔ تو ان قریب یہ لوگ اپنے جو مال خرچ کرتے ہیں اس کیے ہوئے پر پچھتائیں گے دنیا میں بھی، اور ایسا ہی ہوا۔ جب غزوہ بدر میں انہیں شکست فاس ہوئی تو بعد میں وہ پچھتائے کہ ہم نے اتنا مال بھی خرچ کیا، اتنی جانیں بھی گنوائیں، اور پھر ہم اسلام کا راستہ نہیں روک سکے۔ پھر انہوں نے دوسری بار حملہ کیا، پھر تیسری بار کیا، غزوہ احد ہوا، غزوہ خندق ہوا، اور غزوہ خندق میں تو سارے عرب کے لوگوں میں انہوں نے
ڈول بجایا اور کہا کہ سب نکلو، ورنہ سب جہاں جہاں بھی تم ہو تمہارا نظام یہ نہیں چلے گا، کیونکہ وہ قبائلی سسٹم تھے مختلف علاقوں میں، تو اس میں تو انہوں نے سارے عرب کو جھونک دیا تھا غزوہ خندق جب ہوا۔ اس سارے کا مقصد کیا تھا؟ وہ سمجھ رہے تھے کہ ان کو اگر نہ روکا گیا تو یہ تو پوری دنیا میں پھیل جائیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ آج کے کافر کو بھی ہماری نماز سے فکر نہیں ہے کہ یہ نمازیں کیوں پڑھتے ہیں۔ آج کا کافر بھی پریشان ہوتا ہے تو تب ہوتا ہے جب ہم نظام کی بات کرتے ہیں۔ ہمارا اسلامی نظام جو سیاسی نظام ہے وہ اسلامائز ہونا چاہیے، عدالتی نظام، تعلیمی نظام، معاشرتی نظام، اور ہماری ایک ایک چیز جو اسلام۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں داخل ہونا تو سارے کے سارے داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں ہے کہ اسلام کی ایک چیز کو اپنا لیا اور دوسری کو چھوڑ دیا۔ اسلام میں داخل ہونا تو سب پورے طور پر داخل ہونا ہے۔ ہماری بول چال سے لے کر ہمارے کردار سے لے کر ہماری نظام تک ہر چیز اسلامائز ہونی چاہیے، یہ چیز تھی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، یہ حسرت ہوگی، پھر جب یہ آگے جائیں گے تو پھر بھی پچھتائیں گے کہ ہائے ہم نے زندگی کیسے گزار دی، اور ان کا مال خرچ کرنا ان کے لیے باعث حسرت بن جائے گا، اور آن قریب یہ مغلوب ہو جائیں گے۔ آج تو ہم مسلمان مغلوب ہیں نا، کیوں مغلوب ہیں؟ کب تک مغلوب رہیں گے؟ اس وقت تک جب تک ہماری سوچ تبدیل نہیں ہوتی، جب تک ہم میں یہ سوچ پیدا نہیں ہوگی کہ ہم اسلام کو حقیقی فلسفے کو نہیں سمجھیں گے کہ اسلام ایک نظام کا نام ہے، یہ ایک سسٹم ہے، اور اس سسٹم کو دنیا پہ لاگو کرنا ہے، اس وقت تک تبدیلی نہیں آ سکتی۔ یہ ہے وہ چیز۔ صحابہ اکرام میں وہ ولولہ، وہ جذبہ، وہ ذہن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا دیا تھا کہ اسلام کو بطور نظام لے کر اٹھنا ہے اور اس کو پوری دنیا پہ غالب کرنا ہے۔ وہ بطور نظام لے کر اٹھے اور پوری دنیا پہ انہوں نے اس کو غالب کیا۔ آج بھی ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا، یہ وہ چیز ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ان قریب یہ جو کافر ہیں یہ مغلوب ہو جائیں گے، اور صرف مغلوب ہی نہیں ہوں گے، والذین کفروا الی جہنم یحشرون، اور مرنے کے بعد انہیں جہنم کی طرف دھکیل دیا جائے گا۔ ان کا ٹھکانہ ہی جہنم ہے۔ اللہ، مسلمان کا ٹھکانہ جنت ہے۔ ان چیزوں کو سمجھے، اللہ ان کی سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صدق اللہ العظیم۔